قرآن اس لیے کہہ رہا ہے کہ حضور سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ کچھ لوگوں نے قربانی کے دن حضور کے جانور سے پہلے اپنی قربانی کر لی۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور کہا کہ جن لوگوں نے میرے محبوب سے پہلے قربانی کی ہے ان کے لیے اب حکم ہے کہ وہ دوسرے جانور کا انتظام کریں اور دوبارہ قربانی کریں۔ کیوں؟ ارے بھائی قربانی کا دن ہے، قربانی کر لی تو قربانی ہونی چاہیے، لیکن قربانی نہیں ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور کہا اے ایمان والو رسول سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ آج قربانی کا دن تو ہے لیکن قربانی تمہاری اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ میرا محبوب اپنا جانور قربان نہ کر لے۔ قرآن پاک کی آیت ہمیں درس دیتی ہے کہ زندگی بھر ہر عمل میں، ہر کام میں، گھر میں، مکان میں، مسجد میں، کعبے میں، جہاں بھی جاؤ حضور کے پیچھے چلو، حضور کی اطاعت کرو، حضور کی سنت پر چلو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، رب تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو حضور کے پیچھے چلو۔ اگر کوئی بندہ حضور کے آگے چلا، حضور کے نقش قدم سے ہٹ کے چلا، حضور کی نافرمانی کی، تو سمجھ لو اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں، اس کے لیے کوئی رحمت نہیں، اس کے لیے کوئی بخشش نہیں، اس کے لیے کوئی نجات نہیں۔ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں رسول کی بارگاہ میں مقبول ہونا پڑے گا، رسول کی بارگاہ میں مقبول ہونا پڑے گا۔ جب حضور کی قربانی سے پہلے کسی کی قربانی نہیں تو حضور کے پیچھے چلے بغیر کسی کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ حضور کے نقش قدم پر نہیں چلتا۔ معلوم ہے مدینے میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے حضور کے نقش قدم کو چھوڑ دیا، یعنی مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو قرآن میں سورہ منافقون 28ویں پارے میں آیت نازل ہوئی اور کہا اے محبوب یہ جو لوگ ہیں جو تمہارے سامنے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جب تمہارے پیچھے جاتے ہیں تو تمہارے دشمنوں سے ملتے ہیں، تیرا راستہ اے محبوب انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا جب یہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو ان کا نام لے کر ان کو مسجد سے بھگا دینا، مسجد سے بھگا دینا۔ حضور جو بندہ حضور پر کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کے نقش قدم پر نہیں چلتا نا تو حضور نے ان کو مسجد نبی سے نام لے لے کر کے بھگا دیا تھا اور کہا کہ فلاں منافق اٹھ مسجد سے باہر جا، اور حضور نے سارے منافقوں کو مسجد سے باہر نکال کر یہ بتا دیا، اور اللہ نے قرآن میں سورت نازل کر کے یہ بتا دیا اے محبوب جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، بھلے ہی وہ میری عبادت کرتا ہو، وہ میری عبادت تو کرتا ہے لیکن تیری اطاعت نہیں کرتا ہے، تو تیری اطاعت کے بغیر کسی کی عبادت مجھے قبول نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ منافقون قرآن میں نازل فرما کے یہ کہہ دیا اے محبوب حقیقت میں یہ تیرے سامنے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ تیرے دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں، یہ جاسوس ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ مردود ہیں، نہ ان کی نماز قبول ہے نہ ان کی توبہ قبول ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ نے حضور کے دشمنوں کو جہنم کے نچلے درجے میں ان کو، میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، حضور پاک علیہ السلام کے نقش قدم پہ ہٹنا گویا کہ اپنے اعمال کو برباد کرنا ہے، اور حضور کے نقش قدم پہ چلنا زندگی کی معراج ہے۔ سبحان اللہ ہو سکتا، اور جو حضور سے محبت کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے۔ آئیے ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بڑے عاشق ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں حضور سے، سب تن من دھن حضور پہ قربان کر دیا۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، حضرت ربیعہ بن کعب حضور سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر وقت حضور کی خدمت میں لگے رہتے، کبھی وضو کے لیے پانی لانا، کبھی نماز کے لیے مصلی لگا دینا، کبھی حضور کہیں جا رہے تو جوتیاں لگا دینا، حضور کی نالین مبارک کی خدمت کرنا، یہاں تک کہ دن میں بھی خدمت کرتے، اور جب رات ہو جاتی تو سارے صحابہ تو گھر چلے جاتے لیکن حضرت ربیعہ اپنے گھر نہیں جاتے بلکہ دروازے پر ہی رک جاتے، اور اس محبت کے ساتھ رکتے تھے کہ نہ جانے کیا معلوم رات کے وقت میں حضور کو کس کام کی ضرورت پڑ جائے، اگر میں یہاں سے چلا گیا اور حضور کو تکلیف ہوئی تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ سارے
صحابہ گھر سوتے تھے جا کر، لیکن حضرت ربیہ حضور کے دروازے پر سوتے تھے۔ جب حضور آواز لگاتے تو حضرت ربیہ حضور کی محبت میں جو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ اتنی محبت، اتنی خدمت کون کرتا ہے؟ یہ عاشق رسول سے پوچھو کہ حضور کی محبت اور حضور کی چاہت کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے نبی کے پیارے بیوانوں، حضور کی محبت اور چاہت یہ ہے کہ صحابہ نے سکھا دیا کہ کائنات میں ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دولت سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ تم اپنے نبی سے پیار کرو۔ تمہارا ایمان ہی اس وقت اللہ قبول کرے گا جب تم اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو یہ حضرت ربیہ نے سکھایا کہ حضور سے سب سے زیادہ محبت کرو۔ اچھا، جب سب صحابہ چلے جاتے، یہ رات کو حضور کے دروازے پر رکتے۔ اب جب رات ہو جاتی، حضور کو پانی کی حاجت ہوتی تو پانی پیش کرتے، لیکن جب حضور آرام فرماتے تو حضور اندر ہیں اور یہ باہر دروازے پر، جب یہ باہر دروازے پر بیٹھتے تو حضور کی نالین پاک جو حضور پاؤں میں پہنتے تھے، اپنے جو ہے لباس، اپنے جو ہے پاؤں مبارک میں پہنتے تھے، وہ نالین مبارک، وہ جوتی شریف حضور جو پہنتے تھے، ان کو حضرت ربیہ بن کعب رات کو وہی ٹھہرتے اور ان جوتیوں کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگاتے۔ سبحان اللہ، اپنی آنکھوں سے لگاتے، اپنے سر پر اٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور معلوم ہے یہ صحابہ کی یہی محبت اور یہ عقیدت کا مقام اتنا اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اب قیامت تک صحابہ کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی قطب، دنیا کا کوئی بھی انسان کتنی بھی عبادت کر لے لیکن صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اس صحابی نے نبی کو دیکھا ہے، نبی سے محبت کی ہے، حضور کا دیدار کیا ہے، حضور پہ خود کو قربان کیا ہے۔ ایمان والے تو سب ہیں، لیکن جس نے حضور کو دیکھا اس کے ایمان کو کوئی غوث اور قطب ابدال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو اتنا اعلیٰ کر دیا ہے کہ دنیا کے سارے انسان کے سارے سجدے ایک طرف اور صحابی کا ایک سجدہ ایک طرف، ساری دنیا کے سجدے صحابہ کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضور سے محبت کی ہے اور انہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ ہے مقام حضور کا۔ آج ہم نے تو حضور کی محبت کو بھلا دیا، حضور کی محبت کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور سے بے وفائی، ہم حضور سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ حضور پر ہم درود نہیں پڑھتے، کئی دن ہو جاتے ہیں، 8 دن ہو جاتے ہیں ہم درود نہیں پڑھتے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرصت نہیں ملتی۔ ابھی موبائل ڈسچارج ہو جائے تو موبائل ایسے تڑپیں گے کہ موبائل چارج نہیں ہے، کہ گھر گھر گھومیں گے موبائل چارج کرنے کے لیے، یار دیکھنا ہے، گانے سننا ہے، نیوز سننا ہے۔ مطلب موبائل سے اتنی محبت ہے، اگر موبائل ڈسچارج ہو جائے تو اس کو چارج کرنے کے لیے گاڑی اٹھائیں گے، پورے گاؤں میں گھومیں گے، کس کا انورٹر ہے اس کے موبائل چارج کر کے لانا۔ اور ان صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اچھا، یہ ربیہ بن کعب رات کو بھی ٹھہرتے، دن کو بھی ٹھہرتے، کبھی ضرورت ہوتی تو گھر پہ بھی جاتے اور بازار کے کام بھی کرتے، لیکن زیادہ تر حضور کی بارگاہ میں رہتے۔ کئی سال ہو گئے حضور کی بارگاہ میں رہتے، کئی سال ہو گئے خدمت کرتے کرتے، ایک دن حضور کی محبت کو پیار آ گیا اور حضور نے حضرت ربیہ کو بلایا، اے ربیہ میرے پاس آؤ، اے ربیہ میرے پاس آؤ۔ اور حضور نے کہا، اے ربیہ تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو، رات کو بھی یہی ٹھہر جاتے ہو، مجھے ضرورت آتی ہے تو خدمت کرتے ہو، تم بڑی محبت کرتے ہو، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اے ربیہ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن بتاؤ آج تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ مانگو، میں تمہاری محبت کے بدلے جو تم مانگو گے وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ حضرت ربیہ ہم ہوتے تو نبی سے کہتے حضور دولت دے دو، زمین دے دو، جائیداد دے دو۔ تو حضرت ربیہ سے کہا، اے ربیہ بتاؤ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ میں نہ دنیا مانگتا ہوں نہ دنیا کی دولت، اسألک مرافقتک اہل الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ کہا، یا رسول اللہ میں دنیا
نہیں مانگتا. اگر حضرت ربیہ کہتے یا رسول اللہ مجھے دنیا دولت سونا چاندی دے دو تو حضور دے دیتے, لیکن حضرت ربیہ نے کیا مانا؟ حضور اسألک مرافقتک فی اہل الجنہ, حضور مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. جیسے میں دنیا میں آج آپ کے دروازے پہ آپ کی خدمت کرتا ہوں, یا رسول اللہ جنت میں بھی ایسی آپ کی خدمت کرتا ہوں, جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہو, جنت کا بھی آپ کا پڑوسی بن کے رہو. اللہ کی قسم وہ امتی اس وقت تک کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں حضور کی محبت ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر کے نہ ہو جائے. اس لیے ساتھیو آج ارادہ کرو کہ صبح و شام حضور پر درود پڑھ کر اپنے ایمان کو کامل کریں گے.